الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ناظرین کرام، شاندار امروہوی کی جانب سے آپ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے جن کا نام علی ابن محبت تھا، لیکن ان کا یہ لقب بہت زیادہ مشہور ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے جن کی ولادت کی تاریخ 5 رجب المرجب ہے، لیکن شہادت کی تاریخ آپ کی 3 رجب ہے، یعنی آپ کی ولادت سن 212 ہجری میں ہوئی اور شہادت 254 ہجری میں ہوئی۔ 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، تو آپ اس کے بعد منصب امامت پہ فائز ہو گئے اور یہ سلسلہ 34 سال تک جاری رہا۔ امام مظلوم اس انداز سے زندگی گزار رہے تھے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دینا شروع کیا، یعنی اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد، اس لیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو کمسنی کے عالم میں شہید کر دیا گیا تھا، اور اس شہادت کے بعد آپ امامت کے منصب فائز ہوئے اور اپنے فرائض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ جب آپ کمسن تھے تو بہت سے لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ یہ امام اتنے کمسن کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ نوے امام اس سے بھی زیادہ کمسن تھے اور یہ مسئلہ پہلے حل ہو گیا تھا، لہذا اس مسئلے سے لوگ علی نقی علیہ السلام کمسنی ہی میں امامت کی منصب پہ فائز ہو گئے تھے، اور چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام بھی کمسنی ہی میں امامت کی منصب پہ فائز ہوئے تھے، لہذا یہ اختلاف اسی وقت ختم ہو گیا تھا، اور آپ نے اپنی امامت کے ذریعے سے بہت زیادہ دنیا میں مسائل علمی حل فرمائے اور اس انداز سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کہ جو واقعاً ایک امام حقیقی کو پورا کرنا فرض سمجھا جاتا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام جب مدینہ ہی میں تھے تو کمسن تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو بلا لیا گیا تھا، لہذا امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، جب ہمارے 10ویں امام ابھی کمسن ہی ہیں تو حاکم وقت نے یہ چاہا کہ ان کو اس انداز سے تربیت دی جائے کہ ایک کمسنی سے ہی ہمارے مطیع و فرما بردار بن جائیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہی یہ کہیں۔ لہذا عبید اللہ جنیدی جو بہت بڑا اس وقت کا عالم وقت تھا، اس وقت بہترین عالم تھا، جید عالم تھا، اس کو معین کیا گیا کہ تم جا کر ان کو درس دیا کرو، تم ان کو جا کے پڑھاؤ، تاکہ یہ ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے اپنے مسائل کو بیان کریں۔ عبید اللہ جنید نے جانا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا۔ کچھ دن کے پابندیاں اتنی عائد کر دی تھیں امام کے اوپر کہ نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے جلنا، نہ کہیں جانا، نہ کہیں آنا، صرف عبید اللہ جنیدی آپ کو پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ اس نے ایسا برا منہ بنا کر مجھ کو جواب دیا کہ تم اسے غلام ہاشمی کہتے ہو؟ وہ غلام ہاشمی نہیں، رئیس ہاشمی ہے، اور تم تو اسے پڑھانے جاتے ہو، تمہارا تو وہ شاگرد ہونا چاہیے، تم اس سے بڑے ہو، تم عالم ہو، عالم وقت ہو۔ تو اس نے ایک بہترین جواب دیا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے تعلیم دیتا ہوں، جبکہ میں ان سے تعلیم حاصل کرتا ہوں، تعلیم دینے نہیں جاتا، اس لیے کہ میں جب بھی کسی باب کا آغاز کرتا ہوں تو وہ اس میں سے اتنے گوشے نکال کے مجھ کو بتایا کرتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں تو ایک ہی گوشے کا علم رکھتا ہوں، لیکن وہ اتنے گوشے سلجھایا کرتے ہیں، اتنے گوشے نکالتے ہیں کہ میں اس سے حیران رہ جایا کرتا ہوں۔ لہذا ہرگز ان کو غلام ہاشمی مت سمجھنا، بلکہ وہ رئیس ہاشمی ہیں، اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں انہیں پڑھانے جا رہا ہوں، بلکہ میں ان سے تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کی علمی منزلت۔ لیکن کمسنی ہی سے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ امام یقیناً کمسن بھی ہوں تو امام ہیں اور عالم غیب ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آیت قرآنی کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ نے اسی لیے اولی الامر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا، کہ جہاں اللہ کی اطاعت واجب ہے
جہاں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے وہیں پر اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اولی الامر وہی حضرات ہوا کرتے ہیں کہ جو علم سے سرشار ہوا کرتے ہیں، اور ان سے افضل کسی بھی صفت میں کوئی دنیا میں نہیں ہوتا، نہ عبادت میں، نہ اطاعت میں، نہ علم میں، نہ سخاوت میں، نہ شجاعت میں، کسی بھی اعتبار سے ان سے افضل کوئی نہیں ہوا کرتا۔ لہذا ہمارے امام ہر اعتبار سے افضل، چاہے علم کا موقع ہو، چاہے میدان کا موقع ہو، چاہے عبادت کا موقع ہو، چاہے سخاوت کا موقع ہو، چاہے شجاعت کا موقع ہو، کوئی سی بھی منزل، کوئی سی بھی فضیلت ہو تو اس میں امام سب سے افضل نظر آتے ہیں۔ لہذا تاریخ پر ہی پڑھی ہے کہ ہمارے 10ویں امام بھی بالکل اسی انداز سے جیسے رسول اسلام عبادت فرمایا کرتے تھے، یا ائمہ معصومین ان سے پہلے کہ وہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ بھی عبادت کیا کرتے تھے، مشکل مسائل کو حل کیا کرتے تھے، یا اسی طرح سے بہت سے مسائل کبھی کبھی ایسے آ جایا کرتے تھے کہ جس کا حل کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ حاکم وقت کے پاس سوال بھیجا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں 7 حرف نہیں ہیں، اگر کوئی اس کی تلاوت کیا کرے گا، اس کو پڑھا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے توریت، انجیل، زبور تمام چیزیں کھنگال ڈالی کہ آخر یہ کون سا سورہ ہے، لیکن مجھے کہیں کوئی سورہ ایسا نظر نہیں آیا کہ جس میں 7 حرف نہ ہوں۔ سب سے پہلا حرف سے، پھر دوسرا حرف خے، پھر زے، پھر شین، اس کے بعد فے، زوئے، یہ حروف وہ تھے کہ اگر یہ حروف کسی سورے میں نہ ہوں تو اس سورے کا پڑھنے والا جنتی ہے۔ لہذا حاکم وقت نے جتنے بھی علماء تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی ذرا دیکھو آخر یہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں 7 حرف نہیں پائے جاتے۔ تمام کے تمام حفاظ، تمام کے تمام عالم سب کے سب غور کرنے لگے، دیکھنے لگے، سوچنے لگے، لیکن کسی کی سمجھ میں کوئی سورہ نہیں آیا۔ جب پریشان ہو گئے تو پھر مولا علی نقی علیہ السلام کے در پہ پہنچے، ان سے گزارش کی گئی، آپ تشریف لائے دربار میں، اور سب کے سامنے آنے کے بعد کہا کہ کون سا ایسا مشکل مسئلہ ہے؟ کہا کہ بادشاہ روم نے سوال کیا ہے کہ 7 حرف جس سورے میں نہ ہوں، وہ قرآن میں اگر سورہ ہو تو بتائیں، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا جنتی ہوگا۔ لہذا آپ نے برجستہ جواب دیا کہ وہ سورہ حمد ہے کہ جس میں 7 حرف نہیں پائے جاتے، سے ہے، نہ خے ہے، نہ زے ہے، نہ شین ہے، نہ زوئے ہے، نہ فے ہے۔ سب کے سب حیران رہ گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اس کی وجہ بھی بیان فرما دیجئے کہ آخر یہ کیوں نہیں ہیں۔ تو آپ نے تفصیل سے پھر آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ سے کس لیے نہیں ہے اور خے کس لیے نہیں ہے۔ سارے سب کے سب جو ہیں وہ جیم رہ گیا غالباً، تو جیم، سے، جیم، خے، زے، شین، زوئے اور فے، اس کی تفصیل بیان کی کہ یہ جتنے بھی حرف ہیں اس سے جو نام لیے جاتے ہیں عام طور سے وہ مایوب ہیں، اور اسی لیے اللہ نے ان تمام کے تمام 7 حروف کو اس سورہ میں نہیں رکھا، اس لیے کہ اس سورہ رحمت ہے، اس سورہ کی تلاوت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ایسے رہے کہ ابو حاتم نے، جو راوی ہیں، انہوں نے بہت سے روایتیں نقل کی امام سے کہ امام کو ہم کم سن سمجھا کرتے تھے، ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ امام کیا جانتے ہوں گے، لیکن امام کے قریب پہنچنے کے بعد حیرت ہوئی کہ امام تو عالم الغیب بھی ہوا کرتے ہیں۔ دیکھنے والے حیران رہ جایا کرتے تھے کہ امام اگر عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں سب سے افضل نظر آتے تھے، علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علم میں سب سے افضل نظر آتے تھے، لیکن یہی امام کہ جو عبادت میں سب سے افضل، علم میں سب سے افضل، شجاعت میں سب سے افضل، سخاوت میں سب سے افضل، ہر اعتبار سے ساری فضیلتوں میں سب سے زیادہ افضل تھے امام، حاکم وقت ان کا دشمن تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس انداز سے ہر امام کو شہید کیا گیا، اسی طرح سے جیسے آپ کے والد ماجد کو زہر سے شہید کیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ حاکم وہ تھے، لیکن عوام، جمعیت، لوگ باغ، وہ سب کے سب ان کے غلام تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی نہ پہنچے اور ان سے کوئی بھی مسئلہ معلوم نہ کیا جائے، لہذا صرف اس دشمنی کو بنیاد پہ ان کو زہر ارتقا سے شہید کیا گیا۔ اور کس طرح سے
کہ ان کو مدینہ سے کمسنی میں بلوا لیا گیا اور آپ کو سامرہ میں رکھا گیا۔ امام سامرہ میں رہے اور سامرہ ہی میں آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ معتز باللہ نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرایا۔ امام جب زہر دغا سے شہید کر دیے گئے تو اس وقت میں معتز پہنچا اور ایک جمعیت تھی، ایک ہجوم تھا آپ کے جنازے میں، آپ کو غم میں مغموم ہونے کے لیے۔ سب کے سب آپ کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، سب کے سب آپ کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام اگرچہ اس وقت کم عمر تھے لیکن پہنچے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام پہنچے تو اس وقت معتز نے بھی چاہا کہ میں نماز پڑھاؤں، لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں، امام کی نماز صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے، معصوم کی نماز صرف معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ لہذا یہ وہ منزل تھی کہ 3 رجب سن 254 ہجری کہ جس میں ہمارے امام کو اس انداز سے شہید کیا گیا کہ جس کے بعد ہم بے انتہا مغموم رہے، بہت زیادہ ہم اس چیز کو احساس کر کے غم منعقد کیا کرتے ہیں۔ اور جب بھی 3 رجب آتی ہے تو ہر جگہ باقاعدہ مجالس منعقد ہوتی ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کا غم باقاعدگی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر مجلس پڑھنے والا، ہر غم کو بیان کرنے والا کم سے کم ان کے مصائب کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ آپ نے قید و بند کی زندگی گزاری، آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سخت اور مشکل وقت ہے کہ جب 3 رجب آئے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کم سے کم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ امام کی شہادت زہر دغا سے ہوئی، لیکن امام کی شہادت کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے نے پڑھائی۔ لیکن ہائے مظلوم حسین کہ جن کی شہادت کے بعد کوئی ان کو غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن پہنانے والا نہیں تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ جو بیٹا تھا وہ اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار اور کمر میں لنگر تھا۔ لہٰذا امام حسین کا غم ہمارے لیے وہ غم ہے کہ جس سے امام حسین سے پہلے ہر امام نے اور ہر نبی نے امام حسین کے غم کو انجام دیا اور اس انداز سے منعقد کیا کہ جو منعقد کرنے کا حق ہے۔ امام حسین کے بعد ہر امام نے اپنے جد کا غم اسی انداز سے منعقد کیا اور باقاعدہ اسی انداز سے حکم دیا کہ امام حسین چونکہ کربلا میں بے یار و مددگار تھے اور ان کی شہادت کے بعد نہ انہیں غسل دیا گیا، نہ انہیں کفن پہنایا گیا، نہ انہیں دفن کیا گیا، نہ ان کی نماز جنازہ ہو سکی۔ لہذا قیامت تک جب بھی کسی امام کی شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ہم مغموم ضرور ہوتے ہیں اور ہم دل کھول کے گریہ کرتے ہیں، ہم امام کی شہادت کے واقعات کو بیان کیا کرتے ہیں، امام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن شہادت کے ساتھ ساتھ ہم کربلا کے غم کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہر امام نے کربلا کو یاد کیا ہے اور ہر امام نے امام حسین کے غم کو یاد کیا ہے۔ لہذا ہم بھی آخر میں امام حسین کے غم کو یاد کر